تو ان 12 کا چناؤ اللہ نے کیا، اللہ نے فرمایا، جیسا کہ میں پچھلی نشستوں میں بتا چکا ہوں کہ جب مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو پیغمبر نے جناب سیدہ کو بشارت دی کہ اس کی صلب میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے، اور جناب سیدہ خود تشریف دنیا میں لائی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کو، بلکہ جب سیدہ ماں کے شکم میں تھی، ماں کے شکم میں ہی تھی اس وقت، تو پیغمبر نے جناب خدیجہ کو بتا دیا تھا کہ یہ بی بی، یہ ہماری بیٹی ام الائمہ ہے، اللہ نے اس کی نسل میں آئمہ کو پیدا فرمایا ہے، اللہ اس کی نسل میں آئمہ کو پیدا فرمائے گا، اور وہ جو اس زمین پر سارے کے سارے اللہ کے کیا ہوں گے؟ خلفاء ہوں گے، نمائندے ہوں گے، اس امت کے ہادی ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئمہ جعل کرتا ہے، اللہ بناتا ہے آئمہ، جس طرح پیغمبر نے علی کو امام نہیں بنایا، پیغمبر نے مولا امیر المومنین کی ولایت کا، امامت کا اعلان فرمایا، تو ہر امام نبی نے علی کی امامت کا اعلان فرمایا، آگے امیر المومنین نے مولا حسن کی امامت کا اعلان فرمایا، مولا حسن نے مولا امام حسین کی امامت کا اعلان فرمایا، مولا حسین نے امام زین العابدین کی امامت کا اعلان فرمایا، مولا امام جو ہے امامت کا اعلان فرمایا، اور مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے مولا صادق قائم آل محمد کی تک ہر امام کی امامت کا اعلان معصوم فرماتا ہے، باقی تقرر، تعین، انتخاب، استفاء وہ اللہ فرماتا ہے۔ تو صحابی نے مولا زین العابدین سے پوچھا کہ مولا آپ کے بعد امام کون؟ فرمایا یہ میرا بیٹا محمد ہوگا میرے بعد امام۔ یختلف علیہ خلاص شیعتی، جب اس کے پاس ہمارے خالص شیعہ، اب دیکھیں روایت کے جملے سنیں، خلاص شیعتی، یعنی امام جب اعلان فرماتا ہے تو وہ اس وقت خالص جو شیعہ ہوتے ہیں نا، خالص شیعہ، اس لیے کہ زمانہ دور دشمنوں کا تھا، علل اعلان ایسے نہیں امام معصوم اعلان نہیں فرمایا جس طرح غدیر میں علی کی ولایت و امامت کا پیغمبر نے اعلان فرمایا تھا، اس لیے کہ پیغمبر کا دور اور تھا اور باقی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار اور تھے، دشمنوں کا دور تھا، دشمنوں کا ڈر تھا، دور دشمنوں کا تھا، تو اپنے جو خالص شیعہ ہوتے ان کو بلا کر اور اپنی آل اولاد کو بلا کر ان کے درمیان امام، اپنے بعد والے امام کا اعلان فرما جاتا، تاکہ ہمارے شیعوں کو معلوم رہے کہ اب بعد والا امام کون ہوگا، اور آگے پھر دوسرے ملکوں تک، دوسری وادیوں، دوسرے شہروں تک امام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے جو ہے وہ سینہ بسینہ وہ خبریں پہنچ جاتی تھی کہ گزرنے والے امام کے بعد اب پچھلا امام کون ہے، آنے والا امام کون ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے بعد میرا وصی، میرا جان نشین اور آپ کا امام میرا یہ بیٹا محمد ہے، محمد باقر۔ جو علم کی کان ہے، باقر العلم ہے، جو علم کی کان ہے، معدن العلم ہے، وہ باقر العلم ہے، اور یہ میرا بیٹا وہ جو علم کی کان ہے اور باقر العلم ہے۔ صحابی نے پوچھا مولا یہ باقر کے مطلب کیا ہے؟ تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یختلف الیہ خلاص الشیعتی، یذکر العلم علیہم بکرا، کہ اس کے پاس میرے بعد اس کے پاس شیعہ دھڑے دار گروہ در گروہ اس کے پاس شیعہ آئیں گے، گروہ در گروہ اس کے پاس شیعہ آئیں گے، اور یہ اپنے شیعوں پہ علم کو کھول کر، علم کی گتھیاں جو ہیں
علم جو ہے علم کو چیر چیر کا ہے علم باقر کہتے ہیں، مولا باقر کا مطلب امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو علم کو شگاف کرے، اللہ اکبر، جو علم میں شگاف ڈال دے، علم کے اندر سے علم کو نکال کے باہر لے آئے، اس کو باقر کہتے ہیں۔ ایک علم ہے، ایک علم کا باطن ہے، تو علم کو چیر کے جو علم کا باطن اندر سے نکال کے باہر لے آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ باقر کہتے ہیں۔ یعنی جو دین اسلام ہر علم کے مولا کیا باقر ہیں، اور بالخصوص دین اسلام کے ہر مسئلے کا علم امام اس کی تہ تک اس کا علم رکھتے ہیں۔ یہ ہے مطلب باقر کے۔ اور مولانا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے شیعہ اس کے پاس جب آئیں گے تو یہ ان پر کیا علم کو شگاف کر کے ان کو علم ہے، علم کا ان کے آگے علم کا اظہار کرے گا، اور وہ دیکھیں گے۔ اور دنیا نے مانا، جنہوں نے دیکھا امام علیہ السلام جب مسند علم پہ تشریف فرما ہوتے امام باقر علیہ السلام، جنہوں نے دیکھا انہوں نے یہی کہا کہ بھئی اس سے بڑھ کے ہم نے کیا ہے اس وقت، اس سے بڑھ کر زمین پر اس وقت اس سے عالم کوئی نہیں ہے، اس سے عالم کوئی نہیں ہے۔ اور جو گستاخ ہوتے زمانے کی ستم ظریفیاں بھی ہیں نا، جو دشمن لوگ تھے، جو گستاخ تھے، گستاخ آل محمد کے، وہ استغفر اللہ امام باقر علیہ السلام کو جب مسند علم پہ دیکھتے تو یہ جملے کہتے ہیں ما اجرا من ھذا الرجل، کہ اس بندے سے بڑھ کے کوئی جرت والا ہم نے نہیں دیکھا جو مسند پیغمبر پہ بیٹھ کے جو ہے پیغمبر پہ استغفر اللہ پیغمبر پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کون لوگ ایسے؟ جو گستاخ آل محمد کے گستاخ دشمن لوگ، وہ امام علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے کہ جس نے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے اور کہتا ہے قال رسول اللہ، کیا کہتا ہے؟ مسند پہ بیٹھ کے کہتا ہے قال رسول اللہ، پیغمبر نے کہا، جبکہ اس نے پیغمبر کو دیکھا نہیں۔ تو جب پیغمبر کو دیکھا نہیں تو پیغمبر پہ کیا کر رہا ہے؟ استغفر اللہ، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جب امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ السلام جناب جابر سے حدیث کو نقل کرتے، پیغمبر کی حدیث کسی حدیث کو پیغمبر کی کسی حدیث کو جناب جابر کا نام لے کر نقل کرتے، تو پھر وہی گستاخ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے امام کی مظلومیت، یہ ہے امام کی مظلومیت۔ جابر کا نام لے کے حدیث بیان کرے معصوم تو گستاخ کہتے ہیں، پھر مانتے ہیں کہ یہ سچا ہے۔ اور اگر امام علیہ السلام ڈائریکٹ کہیں قال رسول اللہ، میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کیا گستاخ لوگ کہتے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ اس نے پیغمبر کو جب دیکھا نہیں تو یہ کہہ کیسے رہا ہے؟ تو اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ مولا باقر علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں اسناد کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ادھر ادھر سے پیغمبر کی حدیث بیان نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں۔ ہم ادھر ادھر سے پیغمبر کی حدیث کو بیان کرنے والے نہیں ہیں، ہم ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں۔ اور میری اسناد، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میری حدیث پیغمبر کی میری اسناد وہ ڈائریکٹ پیغمبر تک جاتے ہیں۔ مولا باقر فرماتے ہیں میری سند میرا بابا ہے، میرے بابا زین العابدین نے مجھے ان کو مولا حسین، میرے دادا حسین نے ان کو مولا امیر المومنین نے، مولا حسین کو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے پیغمبر کی حدیث سنائی، اور پیغمبر اکرم کو جبریل خدا سے لایا۔ تو مولا باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم دائیں بائیں نہیں جاتے، یہ ہمارا گھر کا علم ہے۔ میری بیان کی ہوئی حدیث کی سند کا سلسلہ جبریل تک جاتا ہے۔ مجھے میرے بابا نے کہا، میرے بابا کو دادا حسین نے بتایا، اور دادا حسین کو
دادا علی نے بتایا اور دادا علی کو پیغمبر کہہ گئے اور پیغمبر کو جبریل آگے خدا سے لے کے آیا. فرمایا اس لیے ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ، اور ہمیں حق ہے کہنے کا قال رسول، اس لیے کہ ہمارا صدری علم ہے، ہم دائیں بائیں سے لینے والے نہیں ہیں. اور ایک گستاخ آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس. امام صادق کی مجلس میں بیٹھے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ، اللہ یہ کہتا ہے. گستاخ مولا کی مجلس سے اٹھا باہر نکلا تو اپنے جیسوں میں آ کے کہنے لگا توبہ توبہ، بیٹا کہتا تھا، باپ کہتا تھا، باپ ان کا باپ یعنی امام صادق کا باپ کون؟ مولا امام محمد باقر، یعنی جو باپ تھا وہ کہتا تھا قال رسول اللہ، اور حد ہوگی بیٹا آگے آج کیا کہہ رہے قال اللہ. یہ گستاخوں کا عالم تھا. مگر جو حق پرست تھے، حق پسند تھے، حق پرست تھے، وہ جانتے تھے، وہ اقرار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان سے بڑھ کے ہم نے پوری دھرتی پہ ہم نے کسی کو عالم نہیں دیکھا ان سے بڑھ کر، ان ہستیوں سے بڑھ کے. جو حق پرست تھے، جو حق پرست تھے، حق گویا تھے، انہوں نے اقرار کیے کہ ان سے بڑھ کے کوئی اس وقت کائنات میں عالم نہیں ہے. ایک بندہ آیا، مخالف ہی تھا، مخالف آیا مولا باقر کے پاس، اور مولا باقر کو چپ کرانا چاہتا تھا، خاموش کروا دینا چاہتا تھا. اور جو وقت کا حاکم تھا اس سے کہہ کے آیا کہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ امام بنا پھرتا ہے، اور میں اسے خاموش کرواتا ہوں. امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا. امام باقر علیہ السلام سے کہنے لگا میں آپ کو بتا دوں کہ میں کون ہوں. میں نے توریت پڑھی ہوئی ہے، میں نے انجیل کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے، مجھے زبور بھی آتی ہے، مجھے قرآن بھی آتا ہے. یہ میرا تعارف ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے، میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ سل پوچھو. اللہ اکبر. تو یہ بندہ، اس کا نام ہے نافع. تو یہ کہتا ہے آپ یہ مجھے بتائیں کہ پیغمبر اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ پیغمبر اور حضرت کے درمیان زمانے کا کتنا فاصلہ پایا جاتا ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے نظریے کے مطابق بتاؤں یا اپنے نظریے کے مطابق بتاؤں؟ جو تیرا نظریہ ہے وہ بتاؤں یا میں اپنا نظریہ بتاؤں؟ کہتے ہیں دونوں بتا دیں. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا نظریہ ہے 500 سال. ہمارا نظریہ ہے پیغمبر اور حضرت عیسیٰ کے درمیان جو فاصلہ پایا جاتا ہے وہ 500 سال کا ہے، اور تیرا نظریہ ہے 600 سال. کہتے ہیں صدقت، یہ آپ نے درست بتایا. اب آگے اس کے بعد سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ سوال ہے کہ جب آپ خود بتا رہے کہ حضرت عیسیٰ اور پیغمبر کے درمیان 500 یا 600 سال کا فاصلہ ہے تو پیغمبر کو اللہ نے جو فرمایا ہے قرآن میں کہ ان انبیاء سے سوال کریں، ان انبیاء کو پوچھیں. تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اور پیغمبر عیسیٰ کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، تو حضرت عیسیٰ تو پیغمبر سے پہلے گزرے اور باقی ہیں انبیاء بھی وہ، اور ان کے اور پیغمبر کے درمیان زیادہ فاصلے ہو گئے ہیں. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبروں سے پوچھیں، سوال کریں. تو جب وہ گزر گئے، وہ ہیں نہیں، تو اس کے مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولا باقر علیہ السلام نے معراج والی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی
آیت والی جو ہے آیت معراج والی آیت اس کی تلاوت فرمائی. فرمایا کہ جب اللہ شب معراج پیغمبر کو آسمانوں پہ لے گیا تو پیغمبر وہاں رکے اور